حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین رب العالمین۔ تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، خطا سے لا ریب ہے۔ درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج والمعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں اور پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز و معتبر خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل اور کرم احسان ہے کہ جس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا۔ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے خیر امت کے لقب سے نوازا۔ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ایک مقدس کتاب کلام اللہ قرآن مجید ہمیں عنایت فرمائی۔ اللہ کا کروڑ کروڑ مرتبہ احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول ہمیں عنایت فرمایا۔ عزیزان محترم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آج جمعہ کا دن معتبر، آج جمعہ کا دن مغفرتوں کا، آج جمعہ کا دن دعا کی قبولیت کا، آج جمعہ کا دن محبتوں کو بانٹنے کا وہ دن مجھے اور آپ کو ملا ہے۔ اور اسی ضمن میں جو خطبہ دیا جاتا ہے، جو باتیں بتائی جاتی ہیں، جو نصیحتیں کی جاتی ہیں، وہ عمدہ اور کارآمد ہوتی ہیں۔ انسانوں کی زندگی میں اگر انقلاب لانا ہو، آنا ہو تو جمعہ اس کے لیے کافی تھا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا جمعہ بھی رسماً رہ گیا ہے، عادتاً رہ گیا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے پر اس جمعے کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، ہمارے دلوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ چنانچہ وقت اور حالات کی مناسبت سے تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے انسانوں کے فکر، انسانوں کی جد و جہد، انسانوں کے عمل اور امت محمدیہ جو اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہی ہے، اور کلام اللہ 5 وقت اس کے سامنے نمازوں میں پڑھا جاتا ہے، خود پڑھتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے دلوں پر ان آیتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، تو اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ سننے میں تو بہت کچھ ہے، سننے میں تو بہت کچھ آتا ہے، سن تو ہم بہت کچھ لیتے ہیں، لیکن سوال سب سے بڑا یہ ہے جو باتیں سنی اور کہی جا رہی ہیں اس کو ہماری زندگیوں میں لا کر ہم وہ عملی جامہ پہنائیں جس کے ذریعے سے اسلام کی سربلندی ہو، دشمنوں کے دل میں ڈر اور خوف پیدا ہو، اور ہم جہنم سے بچ کر جنت کے مستحق بن سکیں۔ لیکن آج گندگی، برائی انتہائی عروج پر ہے۔ کیا بوڑھا، کیا جوان، کیا عورت، کیا مرد، کیا پڑھا لکھا، کیا ان پڑھ، ہر ایک کو آپ دیکھا جائے تو جو برائی کا کام ہوتا ہے لپک لپک کر ہم اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن قرآن مجید برائیوں پر روک لگا دی، پابندی لگا دی، نصیحت کر دی کہ برائی سے دور رہنا، اچھائی کو لے کر کے چلنا، اچھائی تمہارے کام آئے گی۔ لیکن کہاں کون سننے والا ہے؟ کون سننے والا ہے؟ کہاں سے سننے والا ہے؟ ہر آدمی سن رہا ہے، بس وہی پھر رفتار بے ڈھنگی اپنی زندگی کو جمعے سے لے کر پھر جمعرات تک وہی بے راہ روی کا شکار، وہی طریقہ کار جو شیطان خوش ہو سکتا ہے اور رحمان ناراض ہو سکتا ہے، وہی عمل ہم لے کر کے آج دنیا میں چل رہے ہیں، جس کی بنیاد پر ہماری دعائیں معلق رہ جا رہی ہیں۔ آسمان تک دعاؤں کا پہنچنا مشکل، اللہ کو راضی کرانا مشکل۔ کیسے اللہ راضی ہوگا؟ تم سن تو رہے ہو نا، لیکن سمجھ بھی رہے ہو نا، لیکن تم عملی طور پر اتنے دور بھاگ رہے ہو کہ دنیا کی مٹھاس، دنیا کی چکا چوند، دنیا کے کھانے، دنیا کی جائیدادیں، دنیا کا مال تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے دور کرتا چلا گیا، اور آج یہ امت بے راہ روی کا شکار ہو گئی ہے۔ آؤ، جب نصیحت کہی جاتی ہو، جب نصیحت سنائی جاتی ہو
اور جب بندہ سنتا ہے اور پھر اچھی باتوں کا اثر اس کے دل پر نہیں ہوتا تو آؤ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں کہ دل تو ہمارے سینے میں موجود ہے یا رسول اللہ، دل تو ہمارے سینے میں اللہ تو نے رکھا ہے۔ اللہ، اب سے پہلے کے لوگ یہی دلوں کا اپنا جائزہ لیا کرتے تھے، اور جو سنا جاتا تھا سمعنا واطعنا کا نعرہ بلند کر کے اپنی زندگیوں میں مسجد سے لے کر گھر سے لے کر بازار سے لے کر نوکری اور تجارت تک انہوں نے الفاظ کو جگہ دی، تو نے انہیں کامیابی دی۔ آج وہ دل میرے سینے میں دھڑک رہا ہے، آج وہ دل میرے سینے میں موجود ہے، لیکن کیا بات ہے کہ اچھی باتوں کا اثر میرے اوپر نہیں ہو رہا ہے۔ گٹکا نہ کھاؤ بتایا گیا، لیکن انسان ہاں ہاں کہہ کر باہر جا کر کھا لیتا ہے۔ سگریٹ نہ پیو کہا جاتا ہے، باہر جا کر ہاں ہاں کہہ کر پی لیتا ہے۔ داڑھی نہ مونڈو، باہر جا کر داڑھی مونڈ لیتا ہے۔ گانے نہ سنو، برائی کا کام ہے، باہر جا کر گانے بھی سن لیتا ہے۔ جہیز نہ لو، جوڑے کی رقم نہ لو، ساچک مہندی نہ کرو، جمعگیاں نہ کرو، برے کام مت کرو، خبر پرستی مت کرو، پیر پرستی مت کرو، کنڈا پرستی مت کرو، تمام برائیوں سے روکا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود نہ پیر پرستی رک رہی ہے، نہ کنڈا پرستی رک رہی ہے، نہ جھنڈا پرستی رک رہی ہے، نہ خبر پرستی رک رہی ہے، نہ برے کاموں سے انسان رک رہا ہے۔ 1450 برس پہلے میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معراج میں مجھ پر جو ہے 50 نمازیں دی گئی تھیں، شکر ادا کرو موسیٰ کا جنہوں نے 20 بچاؤ اور مداخلت کر کے 5 پر اکتفا کر لیا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو سنایا، ان کے دل نرم تھے، ان کے دلوں میں محبت تھی، ان کے دلوں میں ایک تڑپ تھی، انہوں نے 5 کو لے کر کبھی فجر کی نماز کو ضائع نہیں کیا۔ اور آج امت کا معاملہ یہ ہے، زمانے سے کہا جا رہا ہے 5 وقت کی نماز پڑھو، تو ہماری مسجد فجر میں ویرانی کا شکوہ کر رہی ہے۔ وہ نوجوان جو 8 بجے اٹھ کر منحوس صورت لے کر بازار میں نظر آتا ہے، کالجوں میں نظر آتا ہے، نوکریوں میں نظر آتا ہے، کمانے میں نظر آتا ہے، وہی نوجوان بستر میں لپیٹ کر سوتا ہے اور فجر کی نماز کو نہیں اٹھتا۔ تو فجر کی نماز کو جب نہیں اٹھ رہا ہے، یہ برا اثر اس کے دل پر کیسے اثر کر رہا ہے؟ اچھی بات کا اثر اس کے دل پر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ یہاں تک کہا گیا میرے آقا کی زبان نبوت سے، جو فجر کی نماز میں نہیں اٹھتا، فجر کی نماز جو نہیں پڑھتا، برا کام کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ یہاں تک نہیں بلکہ خطرناک بات میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی اور کہا، جب انسان فجر کی اذان سننے کے باوجود، الصلاۃ خیر من النوم کا نعرہ بلند ہونے کے باوجود، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کو سننے کے باوجود بستر کی زینت بنا ہوا ہوتا ہے، جب وہ نہیں اٹھتا تو اس کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے، اور وہ انسان سارا دن اس پیشاب کو لے کر کے تجارت بھی کر رہا ہے، ذکر بھی کر رہا ہے، اڑ بھی رہا ہے، لوگوں سے خیریت بھی پوچھ رہا ہے، الحمدللہ بھی کہہ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، بری باتوں کا اثر جلدی ہو رہا ہے اور اچھی باتوں کا اثر مسلمانوں کے دل پر نہیں ہو رہا ہے۔ آؤ اتنی ساری باتیں سننے کے بعد میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ کے اندر جن باتوں کو رکھا ہے، دل تھرا جانا چاہیے، دل تڑپ جانا چاہیے، ایک فکر لاحق ہونی چاہیے، چہرے پک ہو جانا چاہیے، چہروں میں بگاڑ آ جانا چاہیے، ایک فکر چہرے سے ظاہر ہونی چاہیے، وہ سب کچھ نہیں ہے۔ اس لیے حکمن اگر تم سنو گے یہ حکم ہے میرے لیے، تو چہروں کے اندر یہ چیز پیدا ہوگی، تڑپ پیدا ہوگی، جستجو پیدا ہوگی۔ عادتاً اور رسماً اگر سنو گے تو کہو گے بھئی جمعہ ہے، اچھے کپڑے پہننا ہے، وضو بنانا ہے، عطر لگانا ہے، سب کے ساتھ بیٹھنا ہے، چلو جو بھی کہا جا رہا ہوگا سننا ہے،
پھر نکل کر وہی جمعرات تک پوری دنیا داری کے اندر رہنا ہے، سب نمازوں کو غارت کر کے رہنا ہے، اپنے آپ کو شیطان کا ساتھی بنا کے رہنا ہے۔ یہ فکر کے ذریعے سے آپ آئیں گے، ہم جمع ہوں گے تو ہوگا کیا؟ اس سے دلوں پر اچھی بات کا اثر نہیں ہو سکتا۔ اسی ضمن میں آج کے جمعے کے خطبے کا عنوان منتخب کیا گیا ہے دلوں کا جائزہ۔ آج میں اور آپ اپنے دلوں کا جائزہ لے کر کے جائیں گے انشاءاللہ العزیز، پھر سوچیں گے کہ میرا اور آپ کا معاملہ کس کے سپرد ہے۔ کہیں میں اللہ اللہ کا نام چپ کر شیطانیت کو فروغ تو نہیں دے رہا ہوں، میں اللہ اللہ رسول اللہ کہہ کر کے کہیں شیطان کا ساتھی تو نہیں بن رہا ہوں، کیونکہ میرے دل پر اچھی بات کا اثر نہیں ہو رہا ہے۔ آؤ، میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کربناک اور خطرناک بات کہی کہ اچھی بات کا اثر انسان کے دل پر کیوں نہیں ہوتا؟ آخر سنتا ہے، کان بہرے نہیں ہے، آنکھ میں اندھاپن نہیں ہے، دیکھ رہا ہے سب کچھ، بڑے آب و تاب کے ساتھ سن رہا ہے کہ ہاں بھائی سنو، زبردست بات ہے، سنائی بھی دے رہا ہے، نہیں ایک کان کو سنائی دے رہا ہے، ایک کان کو نہیں، دونوں کانوں سے سن رہا ہے انسان۔ کیا کہا میرے آقا نے؟ جب، غور سے سننا، بندہ، عورت یا مرد، جب بندہ گناہ کا کام کرتا ہے اور گناہ اس سے سرزرد ہو جاتا ہے اور پھر وہ بڑی اکڑائی کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، غرور کے ساتھ زمین پر دندناتا ہوا پھرتا ہے اور گناہ پر گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، اپنے رب کو منانے کی کوشش نہیں کرتا، جب یہ صفت اس کے اندر آتی ہے، چلو بھائی ایک فجر چھٹی نا، 4 نمازاں تو پڑھ لے رہا ہوں، استغفر اللہ، ارے خالی دھوکہ ہی دیا نا بھائی، ایک 500 روپے کا، آج ایک کو تو دیا، اس میں کیا معاف نہیں کرتا؟ اللہ غفور رحیم ہے، ارے آج ایسا کر دیا، ایسا بول دیا، ویسا ہو گیا۔ جب انسان کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کربناک اور خطرناک بات کہی اور کہا جو تمہارے سینے کے اندر دل دھڑک رہا ہے نا، وہ دل لال ہے خون کی طرح، جب گناہ کرتا ہے بندہ توبہ نہیں کرتا اور تکبرانہ انداز میں چلتا گھومتا پھرتا ہے اور یہ تصور کرتا ہے یہی تو کرانا بھائی، اس کے آگے اور میں موقع کر لیں گے، جب یہ تصور لا لیتا ہے تو اللہ کے نبی نے کہا اس کے دل پر اللہ رب العزت ایک کالا دھبا پیدا کر دیتا ہے، تل کے مانند کالا دھبا آ گیا اس کے دل پر، اور بندہ وہی رفتار بے ڈھنگی روزمرہ کی زندگی میں لگا ہوا ہے، نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، قرآن مردوں کو سنا رہا ہے، زندہ پڑھتا ہی نہیں، قرآن 23 گھنٹے پلیتوں میں استعمال ہو رہا ہے، اس کی مخالفت کرتا ہی نہیں، قرآن پڑھ کے بخشوایا جا رہا ہے، اس کی مخالفت کرتا ہی نہیں، 1.25 لاکھ مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ کر آیت کریمہ کا لقب دے کر جھوٹ بول کر کام چلا رہا ہے، اس کی مخالفت کرتا ہی نہیں، تمام گناہ کے کام ہو رہے ہیں اور دل پر اس کے کالا دھبا پیدا ہو گیا۔ وہ دھبا دھیرے 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 دل کو کالا کرنا شروع کر دیتا ہے اور ایک وقت آ جاتا ہے اس کا سارے کا سارا دل کالا ہو جاتا ہے، لال جا کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دل کالا ہو جاتا ہے اس کا، پھر اس پر اچھی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آج کیا معاملہ ہے بھائی؟ غور کرنا، میں اور آپ اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لینا۔ آج مجھ پر اچھی بات کا اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ آج میں کیا رسول اللہ کی باتوں کو 100% ماننے کی کوشش کر رہا ہوں، عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یا میں اللہ سے ڈر کر قرآن پڑھ کر حقیقی باتوں کو خاندان پاندان میں رکھ کر دوست احباب کو سدھارنے کی کوشش کر رہا ہوں، یا پھر میں کوئی برائی کا ارتکاب کر کے برائی کرنے والوں کا ساتھ دے رہا ہوں؟ یہ جائزہ مجھے اور آپ کو لینا بے حد ضروری ہے۔ نفسانی خواہشات کا پیروکار، نفسانی خواہشات کو لے کر کے چلنے والا آج مسلمان ہو گیا، رسول اللہ کی باتوں کو ہم نے پس پشت ڈال دیا، ہو رہی نہیں اچھی بات کا اثر۔ کیا ہو رہا ذرا بتائیے آپ؟ ہاں، ایک سال میں ایک انسان کی زندگی میں 52 جمعے آتے ہیں، 52 جمعاس، کوئی معمولی بات نہیں ہے 52 جمعے۔ کبھی جج کر کے دیکھ لیجئے، کبھی بیٹھ کر کے دیکھ لیجئے، کبھی تصور کر کے دیکھ لیجئے، کبھی آپس میں ایک میٹنگ کریے کہ 52 جمعے ہماری زندگی میں آئے ضرور، کیا 52 جمعوں کا کوئی فائدہ مجھے ہوا اس سے؟
کیا 52 جمعوں میں سے میں ایک جمعے کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ مجھے وہ خطبہ بڑا بہترین لگا تھا بھائی، بہترین پیاتے تھی، یہ کہا گیا تھا خطیب کے زمانے سے؟ ہے کبھی کر سکتے ہیں جرت؟ یہ نہیں، بس سن لیا، اچھا دکھا، اچھا بولتے، اچھا دکھ رہا، اچھی بات ہے، سب صحیح ہے، منڈیاں ہلا لیا، گھروں کو چلے گیا، پھر وہی جو ہے نا دنیا داری دنیا داری دنیا داری۔ اچھی بات کا اثر اس مسجد سے، کوئی مسجد سے جمعے کے دن مسلمان اگر لے کر کے نہیں جاتا، وہ اپنے گھر اور خاندان اور کنبے میں ان اچھی باتوں کو عملی جامہ نہیں پہناتا، تو وہ انسان سمجھ جائے کہ اس کا دل کالا ہو چکا ہے اور اس کے دل پر اچھی بات کا کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ آج کیا معاملہ امت کا؟ کیا معاملہ امت کا؟ آج جتنی برائیاں ہیں ساری کی ساری مسلمانوں کے اندر نظر آ رہی ہیں۔ آج استغفر اللہ رب، کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے یہ، لیکن کیا کریں، مجبور ہیں، بولنا ضروری ہے، اس قوم کو سمجھانا ضروری ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دنیا کو ایک کنارے پر رکھ کر سمندر کے ایمان اور اسلام کے سمندر میں غوطے لگا کر تہلانے کی کوشش کرتا مسلمان۔ کہاں ہے بتائیے آپ؟ نیند میں سے جب اٹھتا ہے انسان، کالج کو اگر جانے والا ہے تو پوری کالج کی فکر صبح سے لے کے شام تک، نوکری کرنے والا ہے تو یہ فکر کہ کل ذرا سیڑ غصے میں تھا، باتاں کر دیا، آج ذرا اچھا کام کر کے راضی کر لوں گا، رب راضی ناراض ہو رہا ہے اس کی کوئی فکر ہمیں نہیں ہے۔ کل ذرا 20 روپے کم ہو گئے تھے سودے میں، آج ذرا 200 روپے زیادہ کما لے کے وہ کمی کو پورا کر لوں گا۔ انسان کی ساری فکر ہے۔ اسلام کدھر جا رہا ہے؟ اسلام پر کیا آنچ آ رہی ہے؟ اسلام کے خلاف کیا ہو رہا ہے؟ اسلام کے خلاف اس ملک میں کیا شرانگیزی ہو رہی ہے؟ کیسے مسلمان نوجوانوں کو پھنسانے کی سازش چل رہی ہے؟ کیسے مسلمان لڑکیوں کے جسم سے برقعوں کو اتارنے کی پلاننگ چل رہی ہے؟ کیسے یہ نوجوانوں کو نشے کا عادی بنانا ہے، پروگرامنگ چل رہی ہے؟ اور میں بیچارہ ہوں کہ گائے بھینس کی طرح، بکری بھیڑ کی طرح ساری دنیا میں کچھ ہو جائے، پرندہ پیٹھ پہ بیٹھ کر اڑ جائے، پرندہ کچھ ہو جائے، سامنے سے خونخوار جانور آ جائے، میں اپنی منڈی کو جھکا کر کے گھاس کھانے میں رہ جاؤں گا۔ خالی مسلمانوں کا حساب تو ایسے ہی ہو گیا آج۔ یہ دل خطرناک شے ہے، یہ اس کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ اچھی بات کا اثر ہو رہا ہے تو یہ سمجھ جانا کہ اللہ تیرا شکر و احسان ہے، ابھی میرا دل زندہ ہے، ابھی میرا دل زندہ ہے۔ اگر اچھی بات کا اثر نہیں ہو رہا ہے تو خون کے آنسو بہانا ہے، سجدے میں جانا ہے، راتوں کو اٹھنا ہے کہ اللہ فلانی بات اچھی سنا لیکن دل پر اثر ہی نہیں ہو رہا ہے، تو ناراض لگتا ہے، میرا دل کالا ہو گیا اللہ۔ اور کالے دل والے کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کالے دل والے جنت میں کیوں نہیں جا سکتے؟ آؤ، میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندے انسان کو بشارت دی، لوگوں کو اشارہ کر کے بتایا، لوگ دیکھنے لگے، تعجب میں آ گئے، جستجو اور ذوق اور شوق بڑھ گیا کہ اس آدمی کے تعلق سے اللہ نے کیا کہا، اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے، صحابہ ارد گرد بیٹھے ہیں، ایک صحابی اٹھے اور مسجد کے باہر مسجد نبوی سے نکل رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت کو جنبش دی اور کہا، اے ساتھیو، اے جاننے اور ماننے والو، ذرا دیکھو کون جا رہا ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ صحابہ کرام پلٹ کر دیکھتے ہیں، وہ صحابی مسجد سے نکل رہے ہیں، اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی۔ کس کو؟ نہ موت ہوئی، نہ خبر، نہ حشر، نہ حساب و کتاب، نہ اعمال توڑے گئے، کچھ نہیں، لیکن جنت کی بشارت اللہ کے نبی نے اس چلتے ہوئے آدمی کو دے دیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میرے دل میں ایک جذبہ جاگا۔ کون بھائی؟ مایا ناز صحابی کا مایا ناز بیٹا، ماشاء اللہ العزیز، علم کا سمندر، نبی سے محبت کرنے والے، ہمارے ایسا زبانی نہیں، عمل سے محبت کرنے والے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، وہ صحابی کہ یوسف کے دیکھنے والیوں نے صرف انگلیاں کٹائی تھیں، یوسف کے دیکھنے والوں نے صرف انگلیاں کٹائی تھیں، میرے آقا کو دیکھنے والوں نے اپنی گردنوں کو کٹا لیا، یہ محبت تھی ان کی۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، یا رسول اللہ، اگر آپ کی اجازت ہو، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ آج گنجٹی کے ساتھ، چاقو مارنے والے کے ساتھ، لینڈ گرابر کے ساتھ، بے حیا فاحش فلمیں راتوں کو چھپ چھپ کر دیکھنے والوں کے ساتھ،
سگریٹ پینے والوں کے ساتھ بڑی گہری دوستی ہے میرا کام آتا دوست پہ وقت، بلکہ ہم اس سے دوستی رکھتے۔ صحابہ کرام کا مزاج کیسا تھا؟ ان کے دل لال تھے، ہرگز ان کے دلوں پر ذرا سا بھی کالا دھبا پیدا نہیں کیا اللہ رب العزت نے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ، اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ جو جنتی جس کو آپ نے کہا ہے نا، اس کی صحبت اختیار کر لوں، کچھ دن، 1-2-3 دن مہمان بن جاؤں اس کا۔ اللہ اکبر! جس کی زندگی میں تہجد بھی ہے، 5 نمازیں بھی ہے، نبی کی محبت بھی ہے، اسلام سے محبت بھی ہے، دشمنوں کے خلاف لڑنے کا جذبہ بھی ہے، وہ سب کچھ موجود ہے، وہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان کا ساتھی بنا دیجئے یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ کہو کہ میں تمہارے پاس مہمانداری کے لیے ہوں، رسول اللہ نے بھیجا ہے۔ اٹھے اور گئے، اس صحابی سے عرض کرنے لگے، اے میرے ساتھی، میرے بھائی، آپ سے میں درخواست چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی سے اجازت دی ہے، 2-3 دن آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے۔ وہ صحابی کہنے لگے، ارے بھائی، اللہ کے نبی کی اجازت کے بعد میری کیا ہے اجازت؟ اور رہ جاؤ میرے ساتھ۔ اللہ اکبر! دلوں کا جائزہ دوستو، اللہ ہمارے اندر یہ صفت پیدا کر دے، آمین۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں ہمارے اس بھائی کے ساتھ رہنے لگا، ایک دن گزرا، میں کیا دیکھتا ہوں، وہ بھی تہجد پڑھے، میں بھی تہجد پڑھا، وہ بھی قرآن پڑھے، میں بھی قرآن پڑھا، انہوں نے بھی 5 وقت کی نمازیں پڑھی، میں بھی 5 وقت کی نمازیں پڑھی، انہوں نے بھی ذکر اذکار کیا، میں نے بھی ذکر اذکار کیا، انہوں نے بھی صدقہ خیرات کیا، میں نے بھی صدقہ خیرات کیا، عمل میں کوئی کمی نہیں ہے میرے اور ان کے۔ پہلا دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، کوئی عمل میں کمی نہیں، تیسرا دن گزر گیا، عمل میں کوئی کمی نہیں، دونوں سیم عمل کر رہے ہیں، ہو بہو عمل ہے نبی کی ہدایت کے مطابق۔ وہ صحابی کو برداشت نہیں ہوا، تیسرے دن اپنے ساتھی سے پوچھنے لگے، اے میرے بھائی بتا، اللہ کے نبی نے ہم کو جنتی نہیں کہا، تو جا رہا تھا، تجھے جنتی کیوں کہا؟ ماجرا کیا ہے اس کا آخر؟ وہ صحابی مسکرائے اور کہا، چلو اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں نا۔ وہ صحابی کہنے لگے، نہیں، ہمت نہیں ہے میرے پاس، آپ بتا دیجئے ماجرا کیا ہے، آخر آپ کو جنتی کیوں کہا ہے؟ اس صحابی نے بڑی تقریر نہیں کی، 2-4 بڑی بڑی صورتیں نہیں سنائی، نبی کی بڑی بڑی احادیث نہیں سنائے، 2 جملوں میں کہا، اپنے دلوں کا جائزہ لینا دوستو، اس بارے کے اندر، اس معاملے کے اندر اپنے دلوں کا جائزہ لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کالا دل، منحوس دل لے کر موت ہو جائے، عذاب خبر دوبارہ جو ہے نا ہمارے اوپر جو ہے نا قائم ہو جائے، اور میدان حشر کی ہولناکیوں سے بچ نہ پائے، جہنم ہمارا مقدر بن جائے، اس سے پہلے یہ چیز کو ذہن میں رکھنا صحابہ کرام کی۔ وہ صحابی کہتے ہیں، ہاں بھائی، میں ایک چیز بتانا آپ کو بھول گیا، ہو سکتا ہے اس وجہ سے اللہ کے نبی نے مجھے جو ہے نا جنتی کہا ہو۔ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ جلدی بتا دے بھائی، وہ کیا عمل ہے تیرا جس کے ذریعے سے اللہ کے نبی نے تجھے جنتی کہا ہے؟ وہ صحابی پلٹ کر کہنے لگے، رات جب ہوتی ہے، سونے کے لیے جب بستر پر جاتا ہوں تو میں اپنے دل کو ہر بھائی کے لیے، ہر مسلمان کے لیے صاف اور پاک کر کے سو جاتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ عمل کی وجہ سے مجھے جنتی کہا ہو۔ آج کیا معاملہ ہے بھائی؟ برنارڈ شاہ کی جورو کا حساب ہو گیا ہمارا، دیکھتی ایک طرف تھی، بولتی ایک طرف تھی، کرتی ایک طرف تھی، کہتی ایک طرف تھی، ایک وقت میں 4 کام تھے۔ ہمارے پاس بھی یہی ہے، ملیں گے ضرور، ہاں بھائی ماشاءاللہ، کیا ہے، وقت کی تلاش میں رہیں گے کہ کہاں انہیں جو ہے نا ذرا لغزش میں آ جائے، پھر اسے کچل کر رکھ دیں گے۔ حال یہ ہے ہمارے دلوں کا۔ اللہ کے نبی کے بعد مقدمہ آیا اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں نے اپنے ساتھی کے ساتھ 3 دن رہا، عمل کیا، وہ عمل میرا عمل سیم ہے، لیکن ایک چیز مجھ سے وہ بڑھ کر کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے سامنے بات کی گئی، اللہ کے نبی نے بات کی تصدیق کی اور کہا، ہاں، جو اپنے دلوں کو سب کے لیے صاف اور پاک کر لیتا ہے، اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ آؤ دلوں کا جائزہ لو آج، شوہر سے بیوی کے دلوں کا جائزہ، بیوی سے شوہر کے دلوں کا جائزہ، اولاد سے ماں باپ کے دلوں کا جائزہ، اور ماں باپ سے اولاد کے دلوں کا جائزہ، دوست سے دوست کے دلوں کا جائزہ۔ آج اس معاملے کے اندر نماز کے بڑے بڑے گٹھے ہمارے پاس نظر آئیں گے، بڑی بڑی داڑیاں نظر آئیں گی، ٹخنوں کے اوپر پینچے نظر آئیں گے، لیکن سینے میں دیکھا گیا تو کالا دل لے کر انسان گھوم رہا ہے، اور اس کالے دل کے ذریعے سے انسان سمجھ رہا ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ ممکنات میں سے نہیں ہے عزیزان محترم، ممکنات میں سے نہیں ہے۔
اپنے اس دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، پوچھا گیا یا رسول اللہ تقوی کہاں ہے؟ اللہ اکبر، ہم نے آج معیار قائم کیا ہے، ارے ان کے پینچے ٹکنے کے نیچے لٹک رہے ہیں، نہیں انہوں نے ہو سکتے، اب اس کو لے کے سوشل میڈیا پہ ڈال کے یہ بتا دیں گے انہوں بڑے بڑے باتاں کرتے ہیں، ان کے پینچے کہاں جا رہے ہیں دیکھو بول کے۔ حال تو یہ ہے ہمارا یار، کہاں دلوں کی بات کروں، کون سے دل کی بات کروں؟ یہ ہونا چاہیے تھا ہمارے اندر۔ اللہ کے نبی کی بات پر عمل کر لیتے، محبت کر لیتے، اس کو عملی جامہ پہنا دیتے۔ اللہ کے نبی سے سوال ہوا یا رسول اللہ بتائیے نا، بتائیے تقوی کہاں ہے؟ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس، داڑھی، نماز کا گٹھا، پینچے اوپر، پو فلانا، یہ صدقہ خیرات نہیں، بلکہ دو جملوں میں بات کو ختم کر دیا۔ اللہ کے نبی نے اشارہ کر کے ہماری یہ درس قائم کر دیا، نصیحت قائم کر دی کہ تقوی کہاں ہے؟ التقوی ہاں ہونا، التقوی ہاں ہونا، التقوی ہاں ہونا، 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے کہہ کر کے کہا تقوی تمہارے دلوں کے اندر ہے، تقوی تمہارے دلوں کے اندر ہے، تقوی دلوں کے اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کیا معاملہ ہے عزیزان محترم؟ اس کے برخلاف ہمارے دل صاف ہونا چاہیے تھا، لیکن رنجشیں ہمارے سینوں میں رکھ کر، حسد ہمارے سینوں میں رکھ کر، کینہ ہمارے سینوں میں رکھ کر آج ہم ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ اگر کوئی بھائی اپنے سینے کو صاف کر کے کسی سے محبت کا مظاہرہ کر کے اگر اس سے ملاقات کر کے معاملات کو صاف کر دیتا ہے تو معاشرے سے آواز اٹھ کر کے آتی ہے یہ شیطانی جملے ہیں، اس سے بچ کے رہنے کی ضرورت ہے، ان شیطانوں کو کیفر و کردار تک پہنچانے کی بھی ضرورت ہے۔ ذمہ داری ہے امتیوں کی۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اگر کوئی بھائی نرم دل ہو جائے، ملاقاتیں اچھی کر لے، تمام کہا سنی کو معاف کر دے، تمام چیزوں کو خاندان پاندان محلے جو نا سوسائٹی برادریوں سے سب صاف اگر کر لے تو دوسرا جملہ آتا ہے ہاں بھائی کرنے کا وقت میں تو کر لیے، اب آگے یہ کر رہے۔ یہ شیطان ہے، یہ شیطان، اسے دبانے کی ضرورت ہے، اسے کچلنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی افراد کی طرف سے شیطان طاقتور ہوتا ہے اور معاشرے میں ایک گند پھیل جاتی ہے اور افراد تفریق کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ اپنے دلوں کو جو ہے نا صاف رکھنا چاہیے، اپنے دلوں میں رنجشوں کو نہیں رکھنا چاہیے، اپنے سینے کو حسد اور کینے سے پاک رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اور کلی طور پر کہا وہ سینہ، وہ شخص، وہ دل، وہ کیسے جنت میں جائے جس کا سینہ دنیا میں حسد اور کینے سے بھرا ہوا ہو۔ آج کیا معاملہ ہے؟ جنت میں جاؤ گے بھائی، دو ہاتھ اٹھا کر کہیں گے ہاں بھائی ہم بھی جانا ہے، ہم بھی جانا ہے، ہو سکا تو ہمارے بھائی کا بھی نام لکھ لو۔ ایک ہاتھ اٹھا کر جنت میں جانا ہوتا تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنی تکلیفوں کو جھیلنے کی نوبت نہیں تھی۔ ہاتھ اٹھا کر جنت میں جانا ہوتا، ماں سمیہ کو پہلی شہادت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر اتنا ہی ہاتھ اٹھا کر جنت میں جانا ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن تک غار ثور میں بند ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہاتھوں کے اٹھا لینے سے، دلوں سے خالی و زبان سے بول لینے سے کہ نہیں بھائی جنت ہونا ہے، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے دوستو، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ اے اسلامی خواتین تم بھی سننا، تمہارے اندر یہ بیماری بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کی شکایتیں، ان کی شکایتیں، اور ذرا غور کرو اس بات کے اوپر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی، عورتیں غور سے سننا اس بات کو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اور معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں عورتوں کی تعداد کو کثیر پایا، زیادہ مقدار میں پایا، مردوں سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں دیکھا آپ نے۔ اللہ کے نبی سے سوال ہوا معراج کے سفر کے بعد جب مکے میں آئے آپ، تو سوال ہوا یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ مردوں سے عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ ہے،
اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، کیوں عورتیں زیادہ جہنم میں جا رہی ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کربناک اور خطرناک بات عورتوں کے متعلق کہی اور کہا یہ لعن طعن کرنے والی ہیں، اپنے شوہر کی کمزوریاں، اپنے شوہر کی مخالفت، اپنے شوہر کی بغاوت لوگوں کے سامنے کرتی ہے اور اپنے دل میں ایک بغض پیدا کر کے رکھتی ہے۔ یہ ایسی عورتیں ہیں جو جنت میں نہیں جا سکتی، جہنم میں جا سکتی ہیں۔ آج کیا معاملہ ہے بھائی؟ 6 مہینے میں ایک طلاق، 8 مہینے میں خلا، 2 بچوں کی اماں کسی اور کے ساتھ بھاگ جا رہی، شادی سے پہلے لیونگ ریلیشن شپ، اماں کو بھی اچھا لگ رہا ہے، بابا کو بھی اچھا لگ رہا ہے، دیوس بھائی کو بھی اچھا لگ رہا ہے کہ میری بہن کسی کے ساتھ رات گزار کر کے آ رہی ہے نا، خالی اور کیا ہے، شادی تو نہیں کری انہیں ابھی۔ کہاں دل ہے یہ کالے دل؟ اگر انسان کا دل نرم ہوتا اور لال ہوتا اور اللہ سے ڈرنے والا، خشیت والا ہوتا، خوف اس کے سینے میں ہوتا، تو معاشرے سے یہ گندگی کو ختم کرنے کی ذمہ داری ہم سب قبول کیے ہوئے ہوتے۔ کہاں ہے آج؟ کس کو بتائیں آج؟ برائی نکلی، اس برائی کو ہم نے اتنا پروان چڑھایا کہ وہ ضرورت جا کے مقصد بن گئی۔ ہر نوجوان کو دیکھو ہاتھ میں لیا ہوا ہے، ہر نوجوان لڑکی کو دیکھو راستے میں جاتے جاتے ہاتھ میں لی بھی، اس پہ نظر ڈال کے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے مجھے پتا نہیں، یہ گاڑی آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے، میں کہاں جا رہی ہوں، کس سے ٹکرا رہی ہوں، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ عورتوں کو گھر کے اندر رہنے کا حکم دیا گیا تھا، پردے میں رہنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن عورتوں کو ہم نے اپنی خراب اور شیطانی سوچ اور دلوں کے غلط وسوسوں سے آج بازارو بنا کر کے رکھ دیا۔ 15-20 مرد ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، ٹریفک جام ہو گئی، سگنل پر رک گئے، ایک برقع پوش عورت ان پورے مردوں کے درمیان میں کھڑی ہوئی ہے اور کیا پہنی ہے نہیں معلوم، دونوں پیروں کو بازو سے لٹکا دیا، آدھی آدھی پنجڑیاں نظر آ رہی ہیں، سب اس کی پنجڑیوں کو دیکھ کے جو ہے نا خوش ہو رہے ہیں اور انہیں اپنے کان کو فون لگا کے تیڑی بن کے بات کر رہے ہیں، کس سے کر رہی نہیں معلوم۔ برائی دل میں اس کے جگہ ہی نہیں ہے اچھائی کے لیے۔ شوہر باہر، شوہر نوکریوں پر، شوہر کمانے کے لیے، شوہر دنیا بنانے کے لیے، خبر کو اندھیری کرنے کے لیے، جہنم میں جانے کے لیے شوہر منہ مارا مارا پھر رہا ہے۔ ادھر ذمہ داری دے دیا بیگم، میں تو نہیں ہوں، یہ ایکٹیوا دے دے رہا ہوں، دلا دے رہا ہوں، بچوں کو اسکول سے لا لینا، اسکول کو چھوڑ کے آ جانا۔ برائی کا کام ہے یہ۔ ایک عورت اکیلی باہر نہیں نکل سکتی۔ اللہ کے نبی نے کہا جب ایک عورت باہر نکلتی ہے، سفر کا تعین نہیں بتایا گیا، سفر کتنا اکیلی عورت کر سکتی ہے نہیں سمجھایا گیا، یہ بتایا گیا کہ گھر سے باہر ایک عورت جوان نکلتی ہے، اس کا ساتھی شیطان بن جاتا ہے اور وہ سب کچھ کروا دیتا ہے جس کا تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ کس کی بات ہے بھائی؟ ننگے پیر کی بات ہے یہ، بناوٹی ولی کی بات ہے یہ، خبر میں سوئے ہوئے مردے کی گفتگو ہے یہ، رسول اللہ کی بات ہے، رسول اللہ کی بات۔ ارے تم انسان ہو یار، تم انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو، پوری دنیا میں تمہارا درجہ بلند کیا گیا ہے، پوری مخلوقات پر تم کو فوقیت دی گئی ہے، تم سن کر انجان مار دیتے ہو۔ اور کبھی پڑھ لینا سورہ جو ہے نا جن، اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سورہ احقاف پڑھ کے دیکھ لینا، اس میں سمجھایا گیا ہے۔ آج یہ مسلمان زمانے سے نبی کی بات، قرآن کی بات سنتا ہے، یہ مسلمان لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا، نبی کے ذریعے سے شفاعت کر کے جنت میں یہ جانے والا، نبی کے دستے حق پرست سے کوثر کا پیالہ لینے والا، سنتا ہے نکال دیتا ہے، لیکن اللہ نے سورہ احقاف اور سورہ جن میں کہا کہ جب پہلی مرتبہ رسول اللہ کی قرآن پڑھنے کی آواز جنوں کے کانوں میں پڑی تو جنوں کے سردار نے کہا ہاں ذرا غور سے سنو ان کلام کو، جو بات کہی جا رہی ہے سچی بات کہی جا رہی ہے، مدلل بات کہی جا رہی ہے، اچھی بات کہی جا رہی ہے۔ اے میرے قبیلے کے لوگوں، چلو ہم نبی کے ہاتھ پر ایمان قبول کر کے مسلمان بن جاتے ہیں۔ جنوں پر اثر ہو گیا قرآن کی بات کا،
जिन्हों पर असर हो गया नबी की बात का, जिन्हों पर असर हो गया अच्छी बात का, जिन्हों पर असर हो गया वो मुसलमान हो के जो है ना साहबा की जो है ना फहरिस्त में शामिल हो गए। लेकिन ये मुसलमान बेचारा बरसों से कुरान सुन रहा है, बरसों से कुरान पढ़ रहा है, बरसों से कुरान सुनाया जा रहा है, घर में रखी हुई किताब को मानता है ये सच्ची है, 30 पारों का है, 114 सूरतों का है, लेकिन अमली जामा नहीं पहनाऊंगा मैं इसे, अपने दरमियान में नहीं लाऊंगा इसे। दरमियान में अगर लाऊंगा तो फोन हाथ से चला जाएगा ना। दरमियान में अगर इसे लाऊंगा तो अम्मी की ख्वाहिश जहेज लेने की कौन पूरी करेगा भाई? अगर इसे दरमियान में लाऊंगा बीड़ी पान सिगरेट गुटखा मावा मेम पूरी कौन खाएगा भाई? अगर इसे दरमियान में ला लूंगा चैटिंग कौन करेगा भाई? ये तो रोकता है ना तमाम चीजों से। आज तो हमारी हालत ये होकर के रह गई है, असर नहीं हो रहा है। इसलिए अपने दिलों का जायजा लेना। एक आखिरी वाकया बड़ा बेहतरीन, इसे लेकर के जाओ। बाज़ दफ़ा होता यह है, अरे नहीं भाई मैं सुना था मगर इनको इस वास्ते सुना दिया ताकि इनको भी मालूम हो जाना ये ऐसा हो रहा या फिर ऐसा होने जा रहा है बोल के। मैं गलत नीयत से नहीं बोला भाई, अच्छी नीयत से सुना दिया। अरे इंसान 1450 बरस बाद का इंसान, फितनों का शिकार इंसान, तेरे जहन में हमेशा वसवसे चलते रहते। शैतान को तो अपने दिलो दिमाग में जगह दिया हुआ है, तो इतनी आसानी से अपनी जो है ना तावील को मिटाकर यह बतला रहा है कि मैं ऐसी बात कहने वाला था लेकिन कहाँ हूं, ताकि लोगों को पता चल जाए। आओ एक वाकया अच्छी बात का था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मक्के के लिए निकलने वाले हैं, आखिरी हज है आपका, मक्का फतह होने वाला है अब। अल्लाहु अकबर। मेरे और आप आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात को खुफिया रखा। इससे पता चलता है जो जिम्मेदार आदमी होता है ना, कुछ बातों को मख्फी रखता है, नहीं बोलते किसी के सामने, और जो कैबिनेट होती है उसके सामने रखा जाता है। लेकिन आज हमारे पास मामला है, अरे हमारे को नहीं बोले भाई, और तुम्हारे को ज्यादा चाहते होंगे तुम्हारे को बोले ये बात, हमारे को बोलते भाई। ये हाल हमारा है आज का। रसूलुल्लाह ने ऐलान नहीं किया, साहबा मोतेबर साहबा के पास बात हुई, जिनमें एक सहाबी बदरी हैं, बदर के सहाबी हैं, हातिब इब्ने बलता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जैसे ही आपने सुना कि अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के लिए जाने वाले हैं, आपने एक औरत को तैयार किया और कहा मक्के में हमारे कुछ लोग रिश्तेदार हैं, अब अल्लाह के नबी के आने की इत्तला मिलेगी तो हो सकता है वहाँ के मुशरिकीन जो हैं मक्के के हमारे लोगों पर जुल्म करना शुरू कर दें, हमारे लोगों को तकलीफ ना पहुँचा दे। इसीलिए बिफोर मैं ये बताना चाह रहा हूँ पहला का पहल, ताकि वो लोग कुछ जो है ना एक मशवरा करके हमारी जामा पहनाएं, अपने आप को सेफ रह सके। इस नीयत से, अच्छी नीयत से साहबी ने क्या किया, लेटर लिखा अपने लोगों के नाम और उस औरत को तैयार करके दिया। उस औरत ने अपने जोड़े के अंदर उस चिट्ठी को रख लिया और मक्के की तरफ रमा दवा है। अल्लाह के नबी नहीं चाहते थे कि हम मक्के को पहुंचने से पहले मक्के वालों को हमारे आने की इत्तला मिले, अल्लाह के नबी की हिकमत अमली थी। अब ये औरत खत को लिए मक्के के सफर पर जा रही है। हातिब इब्ने बलता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ कीमत देकर औरत को भेजा और वो मदीने की सरजमीन पर मौजूद है। अब जब औरत रास्ता पार करके जा रही है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने जिब्राइल को भेजकर वही की और कहा मोहम्मद आपका मिशन नाकाम हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। नबी की हिकमत अमली, अल्लाह ने क्या फैसला सादिर कर दिया, कहा आपका मिशन नाकाम रह जाएगा या रसूल अल्लाह। अल्लाह के नबी ने कहा जिब्राइल बताओ क्या माजरा है। कहा एक औरत है मक्के के मदीने और मक्के के रास्ते पर जा रही है, रोक लो उसे ताकि आपके आने की इत्तला आपके पहुंचने से पहले मक्के में आ जाएगी। वो लोग होशियार हो जाएंगे, उनको होशियार नहीं करना है। हातिब इब्ने बलता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी के साथ हैं। आप देख रहे हैं माजरा क्या है। वही का नुज़ूल हो गया, जिब्राइल ने आकर इत्तला कर दी और फिर फौरी 3 लोगों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौड़ाया। एक हज़रत अली को उठाया, हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम को उठाया और फिर मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 3 सहाबा को उठाया और कहा जाओ औरत का पीछा करो, खत लेकर के आना है वहां से। किसने खत लिखा है हम देखना चाहते हैं। तेज रफ्तारी के साथ तीनों साहबा घोड़े पर बैठे और पीछा किया। औरत रास्ते में मिल गई।
عورت کی تلاشی لی گئی. عورت نے کہا کہ نہیں میرے پاس کوئی خط نہیں ہے, لیکن اللہ نے وحی کی تھی, صحابہ کو پورا یقین تھا. رسول اللہ نے کہا جبرائیل لا کر کے اطلاع دے رہا ہے, اللہ کے حکم کے بغیر جبرائیل نہیں آ سکتا, عورت کی تلاشی لی جائے. تلاشی لی گئی, نہیں ملا کچھ. حضرت علی نے ڈرا کر کہا دیکھو ہم تمہارے سر نیچے اور پیر اوپر کر کے بھی تلاشی لے سکتے ہیں, تم نے خط کو کہاں خفیہ جگہ چھپایا ہے, وقت سے پہلے نکال کر دے دو. اللہ نے اس عورت کے دل میں, کہاں پر بھائی, اس کے دل میں اللہ نے خوف پیدا کر دیا. خوف پیدا ہوا اور اس عورت نے کہا ہاں دیتی ہوں. اپنے جوڑے کو کھولا. اسی لیے عورتوں سے کہا گیا ہے کہ قرب قیامت میں عورتیں اونٹ کی کوہان کی طرح اپنے بالوں کو سجائیں گی. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ شادی بیاہ میں ہماری بیٹیاں, ہماری مائیں, ہماری جورماں, ہماری بہنیں, ہمارے خاندان کی عورتیں اتنے بڑے بڑے کیا بنتے ہیں بھائی, جوڑے بنتے ہیں. اسی جوڑے کے اندر یہ چٹھی رکھی ہوئی تھی, اس نے بالوں کو کھولا, چٹھی نکالی, حضرت علی کے حوالے کر دیا. اب وہ لے کر کے واپس مدینے کی طرف چل پڑے. مدینے میں آئے, اللہ کے نبی نے کہا کہ کہاں ہے وہ چٹھی لاؤ. وہ چٹھی لی گئی اور چٹھی پڑھا گیا تو حاطب ابن بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام شامل تھا, جو بدری صحابی ہیں. اللہ کے نبی نے طلب کیا اور کہا کیا حرکت ہے بلتع تمہاری, حاطب یہ کیا کیا تم نے؟ انہوں نے بڑی معصومیت سے, صحابی تھے نا, بڑی معصومیت سے کہا یا رسول اللہ میرے دل کو چیک کر لینا آپ, یہ ہے اصل بات, ذہن میں رکھ لینا اس کو, دل. یا رسول اللہ میرے دل کو چیک کر لیجئے, میرے دل میں کوئی بغض نہیں ہے, اسلام اور آپ کے تعلق سے اگر ہوں تو میں جہنم میں چلا جاؤں. عمر بن خطاب کو معلوم ہوا تو عمر بن خطاب نے کہا یا رسول اللہ اس شخص کو میرے حوالے کر دیجئے. دیکھیے اسلام کے خلاف جب کوئی عمل ہوتا ہے, اسلام کی سازش, اسلام کی باتوں کو جب لوگوں کے سامنے آشکارا کیا جاتا ہے, جب اسلام کو نقصان پہنچنے کی باری آتی ہے, بدری صحابی ہونے کے باوجود عمر بن خطاب نے کہا یا رسول اللہ اس نے ایسی حرکت کی ہے, اسے معاف نہیں کیا جا سکتا, اسے میرے حوالے کر دیجئے, یہ منافق ہو گیا ہے. اللہ اکبر. آج کتنی صفات ہیں ہمارے اندر. امانتاً اگر کسی کو کوئی بات کہی جائے 10 منٹ میں 10 لوگوں کو تو بول دے گا, ہاں بھائی ایسا ایسا, ہاں ایسا معلوم. یہ کدھر کا کون سے دل کی بات ہو رہی, کالے دل ہو گئے سب. یہ وہ اہمیت والا نرم دل کہا نہیں یا رسول اللہ معاف کر دیجئے. اللہ کے نبی نے کہا عمر اپنے الفاظ کو واپس لے, تو جانتا نہیں یہ بدر میں شامل تھا ہمارے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کی تمام غلطیوں کو معاف کر کے جنت دے دیا ہے, تم اور میں کون ہوتے ہیں اسے سزا دینے والے. عمر بن خطاب خاموش ہوئے. حاطب ابن بلتع کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے دل میں ایک ڈر محسوس ہوا کہ آپ مکے پہ چڑھائی کریں گے اور وہاں پر میرے رشتہ دار موجود ہیں, ان لوگوں کو جب پتہ چل جائے گا کہ آپ آنے والے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ کچھ اپنے حفاظت کے طور پر کچھ عملی جامہ پہنا لیں, ہمارے رشتہ دار ذرا ہوشیار ہو جائیں تاکہ مشرکین مکہ کے ظلم سے بچ سکے, اس نیت سے میں نے بھیجی ہے. رسول اللہ نے کہا بدر والوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے, جاؤ رسول بھی تمہیں معاف کر دیتا ہے. دل کی بات ہے عزیزان محترم. آج زبان پر کچھ اور, دل میں کچھ اور. دل کچھ اور سوچتا ہے, زبان سے کچھ اور بولتا ہے. زبان سے کچھ کہتا ہے, دل اور کچھ کہتا ہے. اسی لیے اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کلام اللہ قرآن مجید کے اندر زبردست جملہ دہرا کر کہا, اسے لے کے جائیے عزیزان محترم. ان اللہ علیم بذات الصدور. بے شک اللہ وحدہ لا شریک لہ تمہارے دل اور دماغ میں اٹھنے والے وسوسوں سے واقف ہے, اسے علم ہے اس بات کا, علیم ہے وہ, علم رکھنے والا ہے وہ. آج ہم کیا سوچتے ہیں, بول دیا نا بھائی, ہاں کیسا دوستوں بہت دن سے اچھا چل رہی تھی, ہاں دیکھ رہا ہوں تھا, ہمارے کو جو ہے نظر انداز کر کے چلے جاتے ادھر ادھر, کیسا لگا دیا ہوں دیکھ رہے ہیں نا. آج ہمارے دل تو ایسے میاں بیوی میں لڑائی کر کے کہتے ہیں کہ ہاں بہت چاہتے تھے نا بیٹا جورو کو, کیسی لگی آنکھ دیکھو اماں کا نہیں جانا پڑ رہا. حال تو یہ ہے ہمارا, تجارت کاروبار میں بغض عداوت, کالے دل, رشتہ داریوں میں کالے دل, عبادتوں میں کالے دل, ملاقات میں کالے دل, علم رکھنے کے باوجود کالے دل.
ہمارے دلوں کو توبہ کے دروازے سے، توبہ کے پانی سے ایسا دھوکے کا جو ہے لال کر لیں تاکہ مرنے سے پہلے میرا اور آپ کا دل پاک اور صاف ہو جائے، ہر مسلمان کے لیے ہمارے دلوں کے اندر جگہ پیدا ہو جائے اور یہ محبت کا غلط فائدہ بھی کوئی نہ اٹھائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آخری بات ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ جو لوگ اچھی باتوں کو سننے کے بعد عمل نہیں کرتے، بار بار ایمان دہرانے کی، ایمان کو تازہ کرنے کی بات نہیں کر کے دنیا داری دنیا داری دنیا داری، اور پھر دنیا کے لیے 12 گھنٹے کی فکر، اسلام کے لیے 1 گھنٹے کی فکر، اور دنیا کے لیے جو ہے پوری زندگی لگا دینا، اسلام کے لیے جب مرضی میں آئے کر لینا، ایسے لوگوں کے متعلق کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ لوگ ایمان ہرگز نہیں لا سکتے، ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے، ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، ایک ایسا پردہ ڈال دیا ہے جو اندھے ہو چکے ہیں اور یہاں تک کہ ہم انہیں بھیانک عذاب سے دوچار کرنے والے ہیں۔ سوچنا، قرآن کو ہدایت کا سر چشمہ کہہ کر پڑھیے، قرآن کو ایسی نیت سے پڑھیے کہ اللہ قرآن کھول رہا ہو، یہ قرآن کا اثر میرے سینے پر، میرے دل پر ڈال دے، اللہ قرآن پڑھ رہا ہوں میری غلطیوں کو دور مجھ سے کر دے، اللہ قرآن پڑھ رہا ہوں میری نیکیوں میں اضافہ کر دے، اللہ قرآن پڑھ رہا ہوں مجھے اچھا انسان بنا دے، اللہ قرآن پڑھ رہا ہوں مجھے اچھا امتی بنا دے، اللہ قرآن پڑھ رہا ہوں مجھے تیرا اچھا بندہ بنا دے۔ یہ کہہ کر اگر قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز تو ہماری زندگیاں کامیاب ہیں، ورنہ ہمیں ناکامی کی صورت دیکھنا پڑے گا۔ دنیا تو گزر جائے گی، اللہ نے ذمہ داری لی ہے کھانے کی ہمارے۔ جو اندھا ہے وہ بھی کھا رہا ہے، جو کان سے سنائی نہیں دیتا وہ بھی کھا رہا ہے، جس کو بولنے زبان سے نہیں آتا وہ بھی کھا رہا ہے، جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں وہ بھی کھا رہا ہے، جو پیروں سے چل نہیں سکتا اس کو بھی اللہ 3 ٹائم کھلا رہا ہے۔ سب کو دینے کی ذمہ داری اللہ کی ہے، ضرورتوں کو پورا کروں گا ولی اللہ، مقصد کو پورا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو، سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یا اللہ ہر غلطی پر توبہ کرنے والا ہمیں بنائے میرے پاک پروردگار، ہر غلطی پر توبہ اور ندامت اختیار کرنے والا ہمیں بنائے اللہ۔ اب تک کی لغزشیں، اب تک کے گناہ، اب تک کی جو غلطیاں قصور ہم سے ہوئے ہیں یا اللہ اپنے رحمت سے اسم اعظم کے ذریعے سے دعا مانگتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کو جو نا قبول فرما، ہماری لغزشوں کو ختم فرما، ہماری نیکیوں میں دوبالا کر دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر کے جنت کا مستحق انہیں بنا دے میرے پاک پروردگار۔ جب تک جئیں ایمان کے ساتھ جئیں، خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔